بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو عمر میں تو بہت کم ہے لیکن ایمان میں بہت آگے ہے۔ ایسی عمر میں ہم اپنے آپ کو ہی پہچان نہیں پاتے اور وہ لڑکی خدا کو پہچانے نکلی اور خدا سے عشق کر بیٹھی۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کرنے گیا اور مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ میری عادت تھی کہ رات کو اندھیرے میں طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک نوعمر لڑکی کو طواف کرتے دیکھا۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی: میں نے اپنے عشق کو اتنا چھپایا مگر اب وہ مخفی نہیں رہتا۔ اب کھلم کھلا اس نے میرے پاس ڈیرا ڈال دیا ہے۔ جب معشوق کے عشق کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے تو اس کے ذکر سے میرا دل پھڑکنے لگتا ہے۔ اگر میں محبوب سے قربت چاہتی ہوں یعنی اللہ سے، تو وہ قرب نصیب فرماتا ہے حتیٰ کہ میں خوب لذت پاتی ہوں۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لڑکی سے کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتی کہ اس بابرکت جگہ پر ایسے اشعار پڑھتی ہے؟ وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، جنید، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھے نہ دیکھتا۔ میں میٹھی نیند چھوڑ کر ماری ماری پھر رہی ہوں۔ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہی نے وطن چھڑوایا یا وطن سے دھکیلا اور بھگایا ہے۔ اس کا عشق میرے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بھاگی پھر رہی ہوں، اور اس کی محبت نے حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، جنید، تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا کرتے ہو؟ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیت اللہ کا کرتا ہوں، اور اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور کہنے لگی، سبحان اللہ۔ جو مخلوق خود پتھر جیسی ہو وہ پتھروں کا طواف کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ لوگ پتھروں کا طواف کر کے آپ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل خود پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور حیران و پریشان پھر رہے ہیں اور اپنے خیال میں تقریب کے عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عشق میں سچے ہوئے تو ان کی اپنی صفات تو غائب ہو جاتی اور اللہ کی محبت کی صفات ان میں پیدا ہو جاتی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں اس کی گفتگو سن کر گشک کھا کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اللہ اللہ! ہم سوچتے ہیں یہ کیسی مقبول ترین ہستیاں تھیں، دنیا کی کوئی دل فریبی ان کو اپنا نہ بنا سکی۔ کس طرح عشق الہی میں اپنے کو جذب کر لیا تھا۔ خواتین میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ولی اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، خدا اور رسول کے نام لیوا ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل خوف خدا سے خالی ہیں، ہمارے چہروں پر غم کی قدورت چھائی ہوئی ہے، خوشی مسرت و شادابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ عورت اگر اپنے آپ کو بلند کرتی تو بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتی تھی، کیونکہ ہم کو کتنا بڑا یہ فخر حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت کی ذات ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کرتے ہی اپنا مال و دولت، اپنی راحت و آرام، غرض سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ ہم خود کو دیکھتے ہیں تو کہیں اسلامیت نظر نہیں آتی، شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ خدایا ہماری حالت پر رحم فرما، رب العالمین اپنی محبت کی کرن ہی ہمارے دلوں کو عطا فرما دے تاکہ اس راہ پر گامزن ہوں جو تجھے مرغوب ہے، اس رستے سے نفرت فرما دے جسے تو ناپسند کرتا ہے۔ آمین۔